اللہ الرحمن الرحیم. میزبان تقریب بزرگ محترم محمد صفی صاحب، ریت قیادت، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، انتہائی معزز و موقر میری بہنیں، میرے بھائی اور نوجوانوں، السلام علیکم. لمبی چوڑی گفتگو مجھے نہیں کرنی، اسمبلی کا سیشن ہے، وہاں بات کھل کے کریں گے. تمام پیش رو مقررین کی جملہ گفتگو کے انڈورسمنٹ کے ساتھ مجھے صرف 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک تو اقوام متحدہ کے ذریعے آزادی کا خواب دیکھنا، یہ میرے جیسے ناقص العقل انسانی سیاسی کارکن کے لیے مشکل بات ہے. 84 سال میرے والد محترم نے اس کشمیر میں سیاسی کارکن کے طور پر زندگی گزاری، 54 سال مجھے ہو گئے ہیں. مسلم امہ کا ایک بھی مسئلہ لیگ آف نیشنز کے بعد جب کی اقوام متحدہ کی تشکیل ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز مسلم امہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی. ہاں، اس حد تک تو جملہ درست ہے کہ ہمیں اپنے 76 سال قبل کے اس موقف پر جو 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی صورت میں بین الاقوامی دنیا کے سامنے آیا، اس موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. لیکن میں ایک جملہ اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈٹ کر کھڑے رہے، ہماری کئی نسلیں اس دنیا سے چلی گئیں. اب ڈٹ کر کھڑے رہنے کا وقت نہیں ہے، اب ڈٹ کر چلنے کا وقت ہے. دنیا میں کبھی بھی اگر سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت سے آزادی ملتی تو پھر نعوذ باللہ قرآن پاک کی ابدیت کا یہ فیصلہ کیسے ثابت ہوتا کہ ہنود اور یہود مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں اور آزادی کی تحریکیں صرف جہاد سے کامیاب ہوتی ہیں. پاکستان ہمارا بڑا بھائی، یہ جملہ میں بھی کہتے کہتے بعد نہیں آؤں گا، اور جب تک سانس ہے یہ جملہ ادا کرتا رہوں گا. لیکن بڑے بھائی نے ہمارے حصے کا کام نہیں کرنا، اس کی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس خونی لکیر کو ہم نے روندنا ہے تو یہ جہاد کشمیر کے نوجوانوں پہ سب سے پہلے فرض ہے. تعمیر و ترقی، مجھے آپ سارے دوست بتائیں، آزادی کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. آزادی کا نعم البدل تو زندگی بھی نہیں ہو سکتی. یہ وہ حق ہے جو آپ کی کتاب ہدایت نے تسلیم کیا، جو بین الاقوامی قوانین نے تسلیم کیا. لیکن یہ حق لینا کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں تفرقے سے، پولرائزیشن سے باہر نکلنا پڑے گا. اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مساجد کو ختم کرنا پڑے گا. یہ سیاسی دکانداری ہمیں صرف تباہی کی جانب لے جائے گی. اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اتنے گروہوں میں اتنی زیادہ ہمارے اندر تقسیم لے آئے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ بیس کیمپ قائم ہوا تھا وہ مقصد ہی بھول جائیں. تو اگر مقصدیت کو زندہ رکھنا ہے، یہ گفتگو ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے آئے، ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات دو ٹوک انداز میں پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. تقسیم کشمیر کا کوئی فلسفہ کسی کشمیری کو قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی کشمیری جز کی بنیاد پر نہیں، کل کی بنیاد پر اپنا حق خود ارادیت کا حق لے کے تحریک تکمیل پاکستان کی منزل حاصل کریں گے. میری گفتگو سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی خود مختاری کی بات کر سکتا ہے، مجھے اس پر بھی قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے
تمام کشمیری بلا تفریق رنگ و مذہب و نسل وہ سیاست اس جملے پر تو اکٹھے ہوں کہ ہم نے 10 لاکھ غاصب افواج کو مقبوضہ کشمیر سے نکال کر اپنے حقوق ارادیت کو بحال کرنا ہے. کرایہ ہمارے پاس کوالے کا نہیں ہے, گفتگو ہم راولپنڈی کی کرتے ہیں. اس منافقت سے اب نئی نسل کو ہم مزید مایوس نہیں کریں گے, یہ ختم کرنی پڑے گی, گفتگو اصل کی جانب واپس لانی پڑے گی. میں مشکور ہوں حریت کانفرنس کا, اور صفی صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں ریاست کے تمام وسائل, اگر 3 روپے بجلی 2000 روپیہ من آٹا سے ریاست نہیں ڈوبی تو انشاءاللہ تعالی یہاں جہادی کلچر واپس لانے کے لیے بھی جتنے وسائل ہیں وہ یہ ریاست فراہم کرے گی. ہم سب نے چلے جانا ہے. الجہاد 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 الجہاد. اپنی گفتگو کے اللہ اکبر اللہ اکبر ان اختتامی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں صرف ایک جملے پہ ضرور غور کرنا ہے کہ محافظ افواج میں اور قابض افواج میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ کے اپنے عوامی نمائندوں میں اور ریاستی دہشت گردوں میں کیا فرق ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں آپ احتجاج کے نام پر باہر نکلتے ہیں, حکومت شدید دباؤ کا شکار ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی سیاسی کارکن حادثہ نہ ہو, اور الحمدللہ موجودہ سیاسی حکومت کی سربراہی وہ شخص کر رہا ہے جو سیاسی حادثہ نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے شہریوں کو گلے سے لگا کے مذاکراتی عمل کے ذریعے ان کے غصے کو دور کر دیتا ہے. ایل او سی کے پار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مطالبات کے لیے نکلتے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے اٹھائی جاتی ہیں, سڑکیں خون سے نہا دی جاتی ہیں, کئی نوجوان لاپتہ کر دیے جاتے ہیں. تو پھر بھی عقل کے اندھے اگر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان انسانی حقوق کو اور ان کے احترام کو نہ سمجھ پائیں تو صرف ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ دیکھا بٹل سیکٹر میں, اگرچہ اس کے حقائق مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر بیان کیے گئے, لیکن یہ کہا گیا جی کہ انڈین فورسز نے ایل او سی کے اس طرف آنے کی کوشش کی ہے. تو پھر وہ علاقہ جو ہمارے نیشنلسٹ دوست جس کو اپنا گڑھ کہتے ہیں, ان سب کی دوڑیں کہاں لگیں پاکستانی فوج کی چیک پوسٹوں پہ کہ آئیں فوراً آئیں اور ہمارے تحفظ کے لیے آپ فوری اقدامات اٹھائیں. وہ پوری طرح باخبر ہیں, مسلح افواج پاکستان جو ایل او سی پر کھڑی ہیں انہیں پتہ ہے دشمن کا منہ توڑ جواب کیسے دینا ہے. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ افواج بھی چلی جائیں, تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی کشمیر کی خدمت ہے, یہ کون سی تحریک آزادی کشمیر کا تحفظ ہے؟ ہندتوا کے کسی ایسے فلسفے کو بیس کیمپ کی عوام انشاءاللہ مکمل طاقت کے ساتھ مسترد کرتی ہے. ہم نے اپنے زور بازو پر اس خطے کو آزاد کروانا ہے, اور اس سلسلے میں مملکت خدا داد پاکستان نے اپنی خاکی کو خون میں لہرا کر اپنی افواج کے ذریعے اپنے مالی وسائل کشمیریوں کو فراہم کر کے اپنے شہریوں کے لیے وہ سہولیات بہم نہیں پہنچائیں جو اس وقت ریاست کے شہریوں کو حاصل ہے. ہم ان کے لیے اجتماعی طور پر ریاست پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر, زندہ باد زندہ باد. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اپنے اپنے نظریات پر قائم رہیے. سیاسی حکومتیں جبر کی بنیاد پر نظریات کی تبدیلی نہیں چاہتی. صرف ایک جملے پہ میرے ساتھ اتفاق کیجئے کہ ہمیں حریت قیادت کے زیر سایہ حق خود ارادیت کے حق کو مؤثر بنانے کے لیے
جو اجتماعی لایا عمل ترتیب دیا جائے گا اس پر پوری قوت امانت اور دیانت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. بس اس جملے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تحریک آزادی کشمیر زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. مسلح افواج پاکستان زندہ باد.